استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے، استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کرتے رہنا۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کرنا ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور ترقی کرنے کی کوشش کرنی، اسی کام میں آگے نیکیوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ جو استقامت ہے، استقامت کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا کہ استقامت کے ساتھ رہنا، رمضان کے بعد ان نیکیوں کو کرتے رہنا ہے۔ اب یہ استقامت کیسے پیدا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس موقف پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور فرشتے ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو یہ جو استقامت ہے، استقامت دیکھیں نا جی، ہم لوگ کبھی کبھی ہمیں شوق چڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، قرآن مجید کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، جب شوق اتر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک میں ہوا۔ تو ہم یہ سال 12 مہینے یہ عادت کیوں نہیں بناتے؟ وہ اس لیے نہیں بناتے کہ ہمارے اندر استقامت کی کمی ہے۔ تو یہ استقامت کیسے پیدا ہوگا؟ استقامت کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو شخص وہ چیزیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ یاد رکھیں۔ نمبر 1، استقامت کے لیے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز استقامت کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے کہ یا اللہ جو آپ نے استقامت ہمیں دی ہے، اس پر جو آپ نے نیکی کی توفیق ہمیں دی ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بھی دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ان دعاؤں کے ساتھ مجھ سے استقامت مانگا کرو۔ ظاہر بات ہے جو چیز اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میرے سے بات کرو، اس طرح میرے سے بات کرو، یا اس طرح مجھ سے دعا کرو، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کریں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، یا اللہ ہمیں جو آپ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے بعد ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم فرما، اور اس ہدایت سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں۔ یہ ایک دعا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمیں صبر سے مالا مال فرما۔ افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈھیلنا۔ یا اللہ ہمیں اتنا صبر عطا فرما کہ ہم صبر سے مالا مال ہو جائیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کے اندر مضبوطی عطا فرما۔ یعنی جس ہدایت کے اوپر، جس نیکی کے اوپر، جس اچھے کام کے اوپر ہم کر رہے ہیں اس کام کو، اس کام کے اندر ہمیں دوام عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما۔ دوسری دعا قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے متعلق کیا دعائیں سکھائیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ دل تو آپ کے قبضے میں ہے، چاہے آپ اس کو نیکی کی طرف پھیر دیں، چاہے آپ اس کو برائی کی طرف پھیر دیں، چاہے ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیں، چاہے ہدایت کے راستے اس پر بند کر دیں۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین کے ساتھ ثابت قدم فرما، اپنے دین کے ساتھ مضبوطی عطا فرما۔ اور ایک اور دعا ہے اسی حوالے سے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں نیکی کے تمام کاموں میں اپنی ثابت قدمی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نیکی کا جو کام بھی ہو اس میں ثابت قدمی عطا فرما، اس میں مستقل مزاجی عطا فرما، اس میں ہمیں مضبوطی عطا فرما۔ تو استقامت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے استقامت کے لیے؟ یہ 4 چیزیں میں نے بتائی تھی، آخری چیز استقامت تھی. تو استقامت کے متعلق دوسری چیز استقامت کے لیے کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے استقامت کے لیے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. جو بدقسمتی سے آج نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا کر اگر میں پوچھ لوں قرآن کی کوئی آیت آپ کو کہوں پڑھ لو، تو 100 میں سے 1% نتیجہ یہی ہوگا، 1% جو ہے 99% نتیجہ یہی ہوگا کہ کسی کے بھی الفاظ اور مخارج اور حروف اور تلفظ ٹھیک نہیں ہوں گے. معنی تو دور کی بات ہے، تفسیر تو دور کی بات ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ تو ہمارا تعلق ہے قرآن سے. ثابت قدمی کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جس طرح رمضان المبارک میں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو رمضان کے بعد قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیمات سے تو ہم ویسے بھی ناآشنا ہیں، ناآشنا رہیں گے کیونکہ تعلق نہیں ہے. دنیاوی دوسرے معاملات میں بھی ہم ہمیشہ پریشان رہیں گے، یاد رکھیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بھائی مسلمان ہیں بھائی، نبی کے عاشق بھی ہیں بھائی، مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے، لیکن قرآن کا پتہ نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور حافظ بھی ہیں لیکن قرآن بھول گئے ہیں بھائی. تو جب قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر ثابت قدمی کہاں سے آئے گی؟ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے نامور شخصیت، علماء کرام کے سرخیل، بزرگان دین کے سرخیل، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انگریز نے جب پکڑا نا جی، انگریز نے پکڑ کر ان کو مالٹا کی جیل میں جا کر قید کر دیا. مالٹا ایک جزیرہ ہے، یعنی ہندوستان کے اندر کہیں ان کو قید نہیں کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی، لوگ ان کو چاہتے تھے. مسلمان تو چاہتے ہی تھے، ہندو بھی ان کو چاہتے تھے، بہت تعداد ہندوؤں کی بھی ان کی فین فالوئنگ میں تھی. تو ان کو جناب مالٹا کے جزیرے میں جا کر قید کر دیا، کئی سال وہاں پر رہے. جب وہاں سے چھوٹ کر آئے نا جی، وہاں سے چھوٹ کر آئے تو اجتماع کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے مالٹا کی جیل کے اندر بہت غور و فکر کیا، بہت سوچا. کس بارے میں؟ کہ آخر مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے؟ مسلمان کو ہر جگہ پر مار کیوں پڑ رہی ہے؟ مسلمان ہر جگہ پر ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ایک کافر کیوں حملہ آور ہوا اور کیوں مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا، ان کی جان مال پر قبضہ کیا، ان کے مال اموال پر قبضہ کیا، ان کی وجوہات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بہت غور و فکر کے بعد 2 چیزیں میرے سامنے آئیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہیں. 2 چیزیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے لا تعلق ہو گیا ہے. قرآن سے لا تعلقی، قرآن نہیں آتا، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے. جب قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ نے تو ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں اپنی. ہاں بھائی، کاروبار کرنے کے لیے ہم تیز ہیں، بزنس کرنے کے لیے تیز ہیں، بچے پالنے کے لیے تیز ہیں، بچے سکول پڑھانے کے لیے تیز ہیں، بس قرآن نہیں پڑھانا، قرآن نہیں پڑھانا، حافظ نہیں بنانا، بچے کو عالم نہیں بنانا. بس جب آپ کی نسل میں کوئی عالم نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، تو بتائیں کہ آپ کی نسل کو سمجھائے گا کون؟ دین کی بات بتائے گا کون؟ ہے بھئی، شریعت کی طرف لائے گا کون؟ جب بچوں کو آپ حافظ نہیں بنانا چاہتے، قاری نہیں بنانا چاہتے، عالم نہیں بنانا چاہتے، تو دین کی بات سمجھ میں آئے گی کیسے؟ ہے بھئی. تو مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز کیا ہے؟ قرآن سے لا تعلقی، قرآن سے تعلق ختم ہو گیا. اور دوسری چیز کیا ہے مسلمانوں کے زوال کی؟
فرمایا کہ دوسری چیز آپس کے اختلافات، آپس کے چپ قلش. آپ دیکھ لیں فیملیز میں بھی اختلافات ہیں، محلے داریوں میں بھی اختلافات ہیں بھی، مسالک میں بھی اختلافات ہیں، اور اختلافات اتنے شدید نوعیت کے ہیں کہ اگر چھری ملتی ہے تو بندہ نہیں ملتا، بندہ ملتا ہے تو چھری نہیں ملتی، اتنے شدید نوعیت کے ہیں. تو جب اختلاف ہوتا ہے تو طاقت تقسیم ہوتی ہے، جب اختلاف ہوتا ہے تو طاقت تقسیم ہوتی ہے، جب اتحاد ہوتا ہے تو طاقت مضبوط ہوتی ہے، دشمن کے مقابلے میں کام کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ تو جب مسلمان اختلاف کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے تقسیم ہوں گے تو اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا کہ نہیں؟ غیر مسلم اٹھائے گا کہ نہیں؟ کافر. آج اور یہ تو انہوں نے بات کی تھی 1919 میں مولانا محمود الحسن نے، اور آج 2022 ہو گئے ہیں، 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان زوال پذیر ہے، مسلمان مغلوب ہیں، پس رہے ہیں. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے اسباب یہی دو ہیں، ایک قرآن سے لا تعلقی اور ایک آپس کے اختلافات. بھئی کیوں غیر شرعی ہم کام کر رہے ہیں؟ کیوں بدعات کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں گناہوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں ہم شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہمیں اسلام کا پتہ نہیں ہے. اسلام کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نہیں سمجھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا ہی نہیں آتا. کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں. 29 حروف ہیں جن سے قرآن مجید بنا ہے، 29 حروف، اور ان 29 حروف میں سے بھی 7-8 حروف ایسے ہیں جو مشکل ہے، باقی آسان ہے، باقی تو اردو میں بھی ہوتا ہے. 29 حروف میں سے کچھ 7-8 حروف ایسے ہیں جو مشکل ہیں، جن پہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان 29 حروف کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کا جو مرضی کام ہم سے کرا لو، لڑائی جھگڑے ہم سے کرا لو، گالم گلوچ ہم سے کرا لو، اعلیٰ اعلیٰ نسل کی گالیاں ہمیں آتی ہیں بھئی. دنیا جہان کے جو کام، جو کاروبار ہیں ہم سے پوچھ لو، کرا لو، مشورے دے دو، مشورے لے لو، لیکن یہ کام ہم سے نہیں کرانا، اور یہ ہمیں آتا بھی نہیں. تو ایک یہ چیز آج بھی پائی جا رہی ہے قرآن سے لا تعلقی. دوسری آپس کے اختلافات آج بھی ہیں، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. دیکھ لیں آپ ہمارے علماء کو ہی دیکھ لیں، مسجدوں کے ممبروں پر چڑھ کر ایک دوسرے کی گردنوں پر چھریاں چلاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو مرتد کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو فلانا کہہ دیا، کسی کو ڈمکانا کہہ دیا. اور ہمارا چونکہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس مولوی کی بات پر لبیک کہہ دیا. میں یہاں سے جو بات آپ کو کہوں گا آپ نے تو وہی ماننا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ علماء حضرات ہمیں جو بات کہتے ہیں ہم وہی مانتے ہیں، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے. صحیح بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط بات ہے، چونکہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے، ہم نے وہ بھی ماننا ہے، ہم نے وہ بھی ماننا ہے. تو استقامت کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق. تیسری چیز استقامت کے لیے کیا فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر کا معمول بنائے، ذکر کا معمول بنائے. ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمبر ایک تو یہ ہے کہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں نا جی، میں اگر کسی کا نام لے لوں اور لیتا رہوں اور آپ اس کو کہیں کہ یار بندہ فلاں بندہ تو آپ کا بڑا نام لیتا ہے، آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلے گا تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ میرے ساتھ ملاقات کرے گا، میرے ساتھ گپ شپ کرے گا، بھئی مجھے کھانا شانا بھی کھلائے گا، میری بڑی قدر کرے گا، بڑی عزت کرے گا کہ یار آپ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے. یاد کرنے سے تعلق مضبوط ہوگا، اور تعلق مضبوط ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا.
دین پر استقامت. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے استقامت کے لیے کہ احکام شریعت کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکا لیں. احکام شریعت کے سامنے، شریعت کے احکامات کے سامنے ہم اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سر خم تسلیم کریں. شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ دینا ہے تو دینا ہے، چاہے دل نہیں بھی کر رہا تو دینا ہے. شریعت کا حکم ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، چاہے گرمی ہے لیکن روزے رکھنے ہیں. کام اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں لیکن روزے رکھنے ہیں، شریعت کا حکم ہے. سمجھ آ رہی؟ شریعت کا حکم ہے قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنی ہے، چاہے بڑا گوشت آپ کے لیے بند ہی کیوں نہ ہو، قربانی ضرور کرنی ہے. چاہے آپ کا خرچہ ہی کیوں نہ ہو، قربانی ضرور کرنی ہے. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم، سرنڈر. اور یہ ہماری مسلمانی کا تقاضا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہم سر خم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض ایسے دوست احباب ہیں وہ شریعت کے احکامات کے اندر تعویلیں نکالتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے، یہ بات کس نے کہی. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، اور آپ کیا کریں، داڑھی بھی رکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیں. تو پھر وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں، داڑھی والے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے تو ان کی آپ حالت دیکھیں، وہ خود گناہوں کے اندر مبتلا ہے. تو بھئی اگر آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ گناہوں کا تعلق داڑھی سے تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر گناہ کر رہا ہے تو اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی داڑھی رکھ کے گناہ کرے گا تو آپ داڑھی نہیں رکھیں گے. بھئی اس کے گناہوں کو دیکھ کر اس کو ملامت کرو، اس کی داڑھی کو نہ دیکھو، داڑھی کو اپریشیٹ کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ شریعت کے احکامات ہیں. واجب کے درجے پہ ہے داڑھی رکھنا، ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں. تو چوتھی چیز کیا ہے استقامت کے لیے؟ شریعت کے احکامات کے سامنے سر خم تسلیم. پانچویں چیز استقامت کے لیے کیا ہے؟ اہل استقامت کے احوال پڑھنا. وہ لوگ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے ان لوگوں کے احوال کو پڑھنا. اور سب سے بڑے استقامت کا اظہار کرنے والے کون ہیں؟ حضرات انبیاء اکرام. کسی بھی نبی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ دین کے حفاظت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے کس قدر تکلیفوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا، کس قدر تکلیفوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، کس قدر پریشانیوں سے وہ لوگ گزرے. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور پھر آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھ لیں. کس قدر تکلیفیں برداشت کی، اور برداشت کر کے کیا انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کی؟ موقف ان کا یہی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جو انہوں نے موقف لیا ہے اس موقف پر انہوں نے استقامت کا اظہار کیا ہے، اس پر سٹینڈ لیا ہے اور اس پر قائم رہے ہیں. 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز کیا فرمایا؟ کہ اسلامی موضوعات پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اسلامی موضوعات پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں. صحابہ اکرام کے زندگیوں کو دیکھیں، ہاں بھئی علماء اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں. نماز کے احکامات کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں. روزے کے متعلق جو کتابیں ہیں، تاکہ نماز کے احکامات کے متعلق کتابیں پڑھیں گے تو نماز کی فضیلت کا پتہ چلے گا. روزے کے متعلق کتاب پڑھیں گے تو روزے کی فضیلت کا پتہ چلے گا. سمجھ آ رہی؟ زکوٰۃ کے متعلق کتابیں ہیں، حج کے متعلق کتابیں ہیں، اور سیرت کے متعلق کتابیں ہیں. وہ آپ پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری، کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا، کیسے اسلام کو پوری دنیا کے اندر نافذ کیا، کیسے صحابہ کرام تیار ہوئے.
یہ کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ استقامت کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ نفلی عبادات۔ نفلی عبادات یاد رکھیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن موضوع پورا نہیں ہوا، کچھ وقت آپ دے دیں مجھے۔ نفلی عبادات، نفلی، دیکھیں فرائض تو ہم سب پڑھتے ہیں، فرائض تو سب کوشش کرتے ہیں کہ فرض نمازیں نہ چھوٹیں، لیکن جو نفلی عبادات ہیں نا، نفلی عبادات ہمیشہ فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ نفلی عبادات فرائض کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نفلی عبادات جو ہے نا جی، یہ ان کی مثال بیریئر کی ہے کہ آپ کو دشمن کا خوف ہے تو آپ ایک تو اپنے گرد جو ہے نا جی اپنی حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں، دوسرا آپ دور بیریئر لگاتے ہیں۔ تو نفلی عبادات کی مثال یہ ہے۔ وہ کیسے؟ قیامت کے دن جب فرائض کم ہوتے ہیں نا، فرائض کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان فرائض کو نفل عبادات کے ذریعے پورا کریں گے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے نفلی صدقات ہیں، اور روزے کے لیے، فرض روزوں کے لیے نفلی روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے لیے نفلی نمازیں ہیں۔ یہ جو ہے جب اگر فرض کم ہوں گے تو اس کی جگہ پر نفل رکھا جائے گا۔ فرض روزے میں کمی ہے تو نفل روزے اس کی جگہ پر آ جائیں گے، فرض نمازوں میں کمی ہے تو نفل نمازیں اس کی جگہ پر آئیں گے، زکوٰۃ میں کمی کوتاہی ہے تو نفل صدقات اور خیرات اس کی جگہ پر آئیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے نوافل کا اہتمام ضروری ہے استقامت کے ساتھ رہنے کے لیے۔ 7 چیزیں ہوں گی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ بری صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، بری صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آدمی نیک ہے نا، لیکن اگر اس کی صحبت خراب ہو جائے نا، برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو جائے تو 10 دن 15 دن 20 دن میں اس کے اندر چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر بری عادتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، برے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر برا آدمی ہے تو وہ اگر نیکی کے مجالس میں بیٹھے گا تو اس کے اندر نیکی کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 8ویں چیز کیا ہے کہ بری صحبت سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ 9ویں چیز کیا ہے کہ علمی اور اصلاحی مجالس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ ایسی مجالس جس کے اندر علمی گفتگو ہو رہی ہے، اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے، معاشرتی گفتگو ہو رہی ہے، ان کا اہتمام کریں، اس میں شرکت کریں۔ جی مثال کے طور پر جمعہ ہے، جمعے میں آپ وقت پر تشریف لے آئے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، جمعے میں پتہ چل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی حضرات کے اعمال ہوتے ہیں، 5 اعمال ہوتے ہیں، ان میں آپ شرکت کریں۔ اتوار کو گشت ہے نا جی، اتوار کو گشت ہے، گشت کے اندر آپ شرکت کیا کریں۔ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آپ شرکت کیا کریں، ہیں بھائی۔ اور 3 دن کے لیے مہینے میں جایا کریں، سال میں چلے کے لیے چلے جایا کریں، 4 مہینہ لگائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، نیکی کے کام ہیں جن کے ذریعے سے انسان مسلمان کنورٹ ہوتا ہے، برائی سے نیکی کی طرف آتا۔ ایک برائی سے، بری صحبت سے بچنا، دوسرا علمی مجالس کے اندر آنا، اصلاحی مجالس کے اندر آنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے انسان کے اندر بڑی تبدیلی آتی۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ توبہ کا مزاج ہونا چاہیے، توبہ کا مزاج ہونا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ نیکی کی ہے، گناہ نہیں بھی کیا، پھر بھی توبہ کریں، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے، توبہ کا اہتمام کریں، توبہ کا مزاج بنائیں۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں، یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔